جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اور جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، کہ تم جاؤ اپنی عورتوں کے پاس، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ آسمان سے نیچے، زمین سے اوپر، اس روئے زمین پر ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر تعبیر ممکن نہیں تھی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس ایک لباس کی تعبیر میں سینکڑوں نکات ہیں کہ جو پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس ہمارے لیے زینت کا باعث ہے، تو خود بخود شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے لیے زینت کے باعث ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ روم میں بیان بھی فرمایا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اللہ کی نشانی فقط سورج اور چاند کو خلق کر لینا نہیں ہے، اللہ کی نشانی فقط اس نظام کائنات کو خلق کر لینا نہیں ہے، اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑوں کو خلق کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو لباس زینت بھی فراہم کرتا ہے، لباس گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے، آپ اسی تناسب سے اس لباس کو اختیار کرتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ اچھا، گرمی میں لباس تھن پہنیں گے آپ، سردی میں لباس تھوڑا سا زیادہ ہیوی پہنیں گے، اس کا مطلب اس میں خود بخود ایک بات پوشیدہ ہے کہ اگر کبھی مرد غصے میں ہے تو خاتون لطیف ہو جائیں اور معاملے کو سنبھال لیں، اور کبھی خاتون ڈپریشن میں ہے یا غصے میں ہے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہے تو مرد ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اس تناسب سے اس کیفیت کو سنبھال لے، اس لیے کہ لباس آپ کے ماحول کے اعتبار سے متناسب ہوتا ہے، تو اس رشتے کے اعتبار سے بھی آپ کو اس وقت خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس تناسب سے آپ کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لباس کا ایک بہت اہم کام ہے عیوب کو چھپا دینا۔ ہو سکتا ہے کسی کے جسم پہ کوئی عیب ہے، کوئی داغ ہے، کوئی اور بات ہے، لیکن لباس سے وہ چھپ جاتا ہے۔ تو اس تعبیر کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہے کہ شوہر زوجہ کے عیوب کو چھپانے والا ہو اور زوجہ شوہر کے عیوب کو چھپانے والی ہو۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ جو معاملات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ دونوں آپس میں خود ہی بغیر کسی اور کو شامل کیے ہوئے حل کر لیں، اور اگر اس سے بات نہیں بن پا رہی اور بات کافی حد تک آگے بڑھ کر مثلا اللہ نہ کرے کسی بڑے جھگڑے پر یا تلخی پر پہنچ چکی ہے، تو قرآن نے حکم دیا کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ ایک آربیٹریٹر جو ہے وہ آپ کی جانب سے ہو جائے، مردوں کی جانب سے، اور ایک خواتین کی جانب سے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو سلجھائیں، لیکن عیب چھپائیں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ جو ایک سب سے بڑا معاملہ مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں کہیں ذرا سی کوئی تلخی ہوئی تو سب سے پہلے تقویٰ کا دامن ہم چھوڑتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بیان کرنا شروع کیا، اپنی کزنس کو بیان کرنا شروع کیا، کمیونٹی میں اور لوگوں سے بات کرنا شروع کی، اور چاہتے یہ ہیں کہ اگر معاملہ اللہ نہ کرے بہت زیادہ تلخی تک بڑھ چکا ہے تو جب تک ایک دوسرے کو مکمل طور پر ذلیل نہ کر دیں اور ساتھ میں 100% مزید مرچ مسالہ نہ لگا لیں، اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس کا کام ہے کہ وہ عیب کی حفاظت کرے۔ لباس کا ایک اور کام ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آپ بھی لباس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک طرح سے، یعنی کیا؟ یعنی اگر فرض کیجیے لباس پہ کوئی داغ لگ جائے تو آپ فوراً اسے دھوتے ہیں، اسے رہنے نہیں دیتے اس طرح سے، چونکہ آپ لباس کی حفاظت کرتے ہیں، لباس آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے لباس ہمارے لیے عرض کیا کہ زینت کا باعث بھی ہے، اور یہ وہ تعبیر ہے کہ جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس کا جو ریلیشن ہے اسے کمپلیٹ طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے۔